مسجد کو بدبودار چیز سے بچانا یہ واجب ہے۔ مسجد میں بدبودار کام کاج والا لباس پہن کے آنا اور کوئی ایسی چیز کھا کے آنا جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں یہ منع ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ مسجد کو دنیا کی باتوں سے، دنیاوی گفتگو سے بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، مساجد میں دنیا کی باتیں ہوگی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، کیونکہ اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر تم کس شخص کو دیکھو کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کہو کہ اللہ تمہیں یہ چیز نہ ملائے، کیونکہ مسجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کسی کو گم ہو گئی وہ اعلان کرنا یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور علامہ مولا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر مباح بات کرنا، یعنی وہ بات جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو مسجد میں دنیا کی بات کرنا، اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی بات جو ہے مباح بات، یعنی یہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ایسی بات کسی نے کر دی، ایسی بات کرنا بھی مسجد کے اندر منع ہے اور یہ گناہ ہے، نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرے گا، اللہ اس کی 40 سال کے نیک اعمال تباہ فرما دے گا۔ 40 سال کے نیک اعمال جو مسجد میں دنیا کی بات کرے گا، تو کتنا سخت ترین گناہ ہے، کتنا سخت ترین معاملہ ہے۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کا ادب احترام سب پر لازم ہے۔ تو دنیا کی بات کرنا جو باہر جائز تھی، مسجد کے اندر آ کر ناجائز ہوگی۔ اگر مسجد کے اندر وہ بات کرے گا تو 40 سال کے نیک اعمال اللہ تباہ کر دے گا۔ تو دنیا کی بات کرنا مسجد میں 40 سال کے نیک اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو بتائیے وہ بات جو حرام ہے، ناجائز ہے، مسجد سے باہر بھی حرام ہے، تو مسجد کے اندر وہ کی جائے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ جیسے غیبت ہے، چغلیاں ہیں، لوگوں کی برائیاں ہیں، یہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ جب ایک دنیا کی بات جس میں کسی کو برائی نہیں ہے وہ مسجد میں کرنے سے 40 سال کے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، تو حرام بات کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا، جسے اللہ نے قرآن میں حرام کہا، حدیث جس کی مذمت پر وعیدیں ہوں جس کی، تو حرام بات جیسے غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ قرآن حدیث میں ویسے ہی ناجائز اور حرام ہے، باہر بھی حرام ہے۔ تو یہ چیز مسجد میں کریں گے تو بتائیے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ عام بات کرنے سے 40 سال کے نیک اعمال ہمیں تباہ ہو رہے ہیں، تو حرام بات کرنا جسے شریعت ویسے ہی حرام قرار دے چکی ہے، تو ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ مساجد کو دنیاوی باتوں کے ساتھ ساتھ جو حرام کام، حرام باتیں ہیں، لوگوں کی غیبتیں کرنا سننا دونوں برابر ہیں۔ چغلیاں کرنا سننا ہی برابر ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہی وہی مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، چغلیاں سن رہے ہیں، اور ہمارے کان بڑے لذت محسوس کر رہے ہیں کہ بڑا کام کا بندہ ہے، ہمیں خبریں دے رہا ہے، فلانے کی برائی بیان کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، وہ چل رہی ہیں ہماری۔ تو یہ تو ویسے حرام ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ جب عام بات پر 40 سال کے اعمال اب کے تباہ ہو رہے ہیں ہمارے، تو حرام بات پر کیا ہوگا اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ مسجد ہے، اس کو دنیاوی باتوں سے اور خاص طور پر غیبت سے، چغلیوں سے، برائیوں سے بچانا چاہیے۔ بازاروں میں، دکانوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کے معافی کی طلبگار ہوتے ہیں، تو مسجد کے اندر جو حرام کام کر رہا ہوگا، گناہ کر رہا ہوگا، وہ معافی کے لیے کہاں جائے گا؟ تو مسجد میں اگر اللہ نے آنے کی توفیق دی ہے تو ہم اپنے گناہ بخشوانے آتے ہیں، تو کوشش کریں یہاں بخشوا کے جائیں، نہ کہ یہاں اور گناہ کما کے جائیں۔ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، دنیاوی باتوں سے بھی پرہیز کریں، اور خاص طور پر لوگوں کی غیبتیں سننے کرنے سے، چغلیاں سننے سے بچیں، کیونکہ انسان کے اس میں تو 40 سال عام بات میں سے پوری زندگی کی تباہ ہو سکتے ہیں۔ اور مسجد ہے، اس کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ مسجد ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں
شکایت کرنے چلی کہ لوگ مجھ میں دنیا کی باتیں کرتے ہیں. راستے میں فرشتے ملے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے. جب انسان مسجد میں کوئی دنیاوی بات جب غیبت یا چغلی کرتا ہے تو فرشتوں کو اس کی منہ سے بدبو نکلتی ہے، فرشتوں کو سخت ترین سے تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. تو اس لیے یہ مساجد ہے، اللہ کے گھر ہے، اس کا ادب احترام ہم سب پر لازم ہے کہ ادب کے لحاظ رکھیں، بدبودار چیزوں سے بچائیں، غیبت چغلی سے دنیاوی باتوں سے یہ بچانا یہ ہم سب پر ضروری ہے. واجب ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مسجد کا ادب و احترام کرنے کے توفیق عطا فرمائے.